الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے واسطے جنگ کرتی رہے گی اور قیامت کے دن تک دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتی رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور میری امت کے امیر یعنی امام محمد مہدی ان سے کہیں گے، آئیں ہم کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں امامت نہیں کرتا، اس لیے کہ تم میں سے بعض پر امیر اور امام ہیں اور خداوند ان کو بزرگ اور برتر سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے دین و مذہب میں ابن مریم نازل ہوں گے جو ایک عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے، یعنی جزیے کو باقی نہ رکھیں گے، صرف اسلام قبول کر لینا باقی رہے گا۔ اب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین کہ وہ مقاصد جن کی تکمیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رے ارض پر دوبارہ ظہور فرمانے کے بعد تین انتہائی اہم احکامات الہیہ کی تعمیل کریں گے۔ پہلا، آپ علیہ السلام سب سے پہلے دجال کو نیست و نابود کریں گے۔ دوسرا، اہل ایمان کو یاجوج ماجوج جیسے وحشی قبائل کے مظالم سے بچانے کے لیے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تیسرا، زمین پر قرآن اور سنت کی حکمرانی کے لیے بطور خلیفہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور اسلام پھر سے اپنی آب و تاب پر آ جائے گا۔ ناظرین کرام، علماء کرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے فنا ہونے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ بھیج کر ان یہودیوں پر ثابت کر دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور آپ ہی ہیں جو یہودیوں اور ان کے سرغنہ دجال کو قتل کریں گے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس میں موجود امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائیں گے کہ اے میرے رب، مجھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل فرما۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زمین پر نازل فرمائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں ناظرین کہ یہ اٹل قانون الہی ہے کہ اللہ نے جو شے زمین پر تخلیق فرمائی اسے اسی خاک کا پیوند بننا پڑتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، لہٰذا آپ زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، ایک مدت تک زمین پر قیام کریں گے، اور یہیں پر آپ طبعی طور پر انتقال فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ اب یہ جانتے ہیں ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس طرح قتل کریں گے۔ میں پہلے یہ روایت بیان کر چکا ہوں، مگر
جن لوگوں نے پروگرام شروع سے نہیں دیکھا ان کے لیے بھی اور قتل دجال کی وضاحت کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں. جب امام محمد مہدی دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے تو ایک روز مسجد اقصی یا کسی اور مسجد میں نماز فجر یا نماز عصر کی ادائیگی کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی کہ یک یک آسمان سے ایک ندا ہوگی، ھذا عیسی ابن مریم. بعض کے مطابق یہ ندا اس طرح ہوگی، ھذا کلمۃ اللہ و ھذا روح اللہ. اب جو مسلمان آسمان کی طرف دیکھیں گے تو مسجد کے مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے اور مسلمانوں کو سلام کر کے مخاطب کریں گے. مسلمان یہ منظر دیکھ کر نہایت مسرور ہوں گے اور آپ علیہ السلام کو زینے یا سیڑھی کے ذریعے بڑی شادمانی سے نیچے اتاریں گے. جب آپ علیہ السلام صفوں میں پہنچیں گے تو نماز عصر کی اقامت کہی جا رہی ہوگی. ابن ماجہ میں ہے کہ امام محمد مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آپ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہاری امامت کے لیے ہو چکی ہے. چنانچہ اس وقت کی نماز امام محمد مہدی ہی پڑھائیں گے.